بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 46 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تکبیر تحریمہ اور رفع یدین میں مقارنت کا مسئلہ، اور اسی طرح سلام ایک مرتبہ ہے یا دو مرتبہ، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يرفع يديه عند التکبیر ويسلم عن يمينه ويساره۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر کہتے وقت رفع یدین کرتے ہوئے اور یسلم عن یمینہ و یسارہ، اور دائیں بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے دیکھا، یعنی اختتام نماز پر دائیں بائیں سلام پھیرتے ہوئے دیکھا۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کے اندر دو جو ہے وہ مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا، جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے کہ رفع یدین کرتے ہوئے ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس میں فقہا کا اختلاف تھا، اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی۔ آج کے سبق میں ہم یہاں پر جس مسئلے پر فقہا بحث کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور رفع یدین، ہاتھ تو اٹھائے جائیں گے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کندھوں تک ہے، اور احناف کے ہاں کان کی لو تک، لیکن تکبیر تحریمہ اور رفع یدین کرتے ہوئے ان میں مقارنت ہونی چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ کسی ایک کو مقدم ہونا چاہیے۔ تو طرفین جو ہیں امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین مقدم ہے اور تکبیر تحریمہ اس کے بعد ہے، اور ایک رائے جو ہے وہ احناف کے ہاں مقارنت کی بھی ہے۔ بعض حضرات جو ہے وہ مقارنت کے بھی قائل ہیں کہ تکبیر تحریمہ اور رفع یدین ایک ساتھ ہوں، جیسے ہاتھ اٹھائے ویسے ہی اللہ اکبر کہے، لیکن طرفین کا مذہب یہ ہے کہ رفع یدین پہلے ہو اور تکبیر تحریمہ بعد میں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رفع یدین کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی نفی ہوتی ہے اس سے، اور تکبیر سے اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اثبات ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی مسلمان بندہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے، امام کی اقتداء کی نیت کرتا ہے اور نماز میں داخل ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس کے ہاتھ اٹھانے سے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے گویا کہ وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت جیسی کسی کی عظمت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا اس سے ثبوت ہوتا ہے۔ تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر اللہ سے کبریائی اور عظمت کی نفی کر رہا ہے، اور جب تکبیر کہتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، اور یہ اصول ہے کہ نفی اس بات پر مقدم ہوتی ہے۔ اس لیے طرفین کہتے ہیں کہ رفع یدین کو پہلے ہونا چاہیے اور تکبیر تحریمہ بعد میں ہونی چاہیے۔ یعنی پہلے جو ہے وہ رفع یدین کرے، ایسے ہاتھ اٹھا کے چھوڑتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، یعنی جب وہ غیر اللہ کی نفی ہو جائے رفع یدین سے کہ ہر چیز سے اس نے ہاتھ اٹھا لیے سوائے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے، اور اللہ اکبر کہے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ثابت ہو جائے گی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ طرفین کا یہ مذہب ہے، یہ مسلک ہے کہ پہلے رفع یدین ہو اور تکبیر تحریمہ اس کے بعد ہونی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث کے اندر یہ ہے وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں بائیں سلام پھیرتے ہوئے دیکھا۔ تو سلام جو ہے وہ نماز میں ایک دفعہ ہوگا نماز کے اختتام پر، یا دو دفعہ ہوگا، اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے،
امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلام ایک ہی دفعہ ہے، دائیں طرف چہرہ پھیرتے ہوئے تھوڑا سا چہرہ پھیرتے ہوئے جو ہے وہ سلام کہے گا نمازی جب نماز کا اختتام کرے گا۔ لیکن جمہور کا مذہب ان کے برخلاف ہے، امام مالک کے۔ جمہور فرماتے ہیں کہ 2 سلام ہیں، دائیں جانب جب چہرہ پھیرے تب بھی سلام کہے، اور جب بائیں جانب چہرہ پھیرے تب بھی سلام کہے، دونوں جانب چہرہ پھیرتے ہوئے سلام کہے گا۔ پھر ائمہ کرام کا اس سلام کی حیثیت میں اختلاف ہے، آیا کہ یہ سلام چاہے وہ ایک جانب ہو امام مالک کا جیسے مذہب ہے، چاہے دونوں جانب ہو جیسے کہ جمہور کا مذہب ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ایک ہے اور فرض ہے، یعنی ایک طرف سلام پھیرنا جو ان کا مذہب ہے، یہ سلام ایک ہی طرف ہوگا، لیکن اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ فرض ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلا سلام جو ہے ان کے نزدیک دونوں جانب سلام ہے، تو پہلا سلام جو ہوگا وہ فرض ہوگا اور دوسرا سنت ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلا سلام فرض ہے اور دوسرا مستحب ہے، یعنی امام شافعی دوسرے کو سنت کہتے ہیں اور وہ مستحب کہتے ہیں۔ احناف کے ہاں جو ہے وہ دونوں سلام واجب ہیں، یعنی جیسے دائیں جانب سلام پھیرنا واجب ہے، اسی طرح بائیں جانب بھی سلام پھیرنا واجب ہے۔ سلام ایک مرتبہ ہے یا 2 مرتبہ، اس پر جو ہے وہ فقہا کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ جو جمہور ہے ان کی دلیل جو حدیث ہے وہ حدیث الباب ہے، یعنی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب بھی سلام پھیرتے ہوئے اور بائیں جانب بھی، تو اس میں صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سلام پھیرا، تو دونوں طرف سلام پھیرنے کا ذکر ہوا، اس وجہ سے جمہور کا یہ مذہب ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو ایک سلام کے قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی طرف نمازی اپنے نماز کے اختتام پر سلام پھیرے گا اور وہ بھی فرض ہے۔ تو یہ ایک طرف سلام پھیرنے کی جو ان کی دلیل ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک مرتبہ سامنے سلام پھیرتے، پھر دائیں جانب منہ کر لیتے، یعنی حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک ہی مرتبہ سلام پھیرتے، سامنے پھر دائیں جانب منہ کر لیتے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ویسے بھی جو 2 سلام والی روایات ہیں وہ طحاوی شریف کے اندر 20 کے قریب صحابہ کرام سے مروی ہیں، 20 کے قریب صحابہ کرام نے ان روایات کو نقل کیا ہے، تو ایک ضعیف روایت کی وجہ سے ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یعنی ایک ہی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جس میں ایک مرتبہ سلام پھیرنے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ سلام پھیرا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ سلام پھیرتے اور پھر دائیں جانب منہ کر لیتے، تو یہ ایک ہی حدیث ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو 2 مرتبہ سلام والی روایات ہیں ان کو 20 سے صحابہ کرام، 20 سے زائد صحابہ کرام یا 20 کے قریب صحابہ کرام نے ان کو روایت کیا ہے، تو لہٰذا ان روایات کے مقابلے میں ایک ضعیف روایت کو ترجیح نہیں ہوگی بلکہ ان روایات کو ترجیح ہوگی، اور اس وجہ سے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سلام نماز کے اختتام پر دونوں جانب ہوگا، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی۔ باقی اس کی حکمت یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ فرشتوں کی ایک محبوب جگہ ہے، پسندیدہ جگہ ہے، فرشتے ہر وقت جو ہے وہاں موجود رہتے ہیں، اس کو گھیرے رکھتے ہیں، اور جب مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو فرشتوں کے شوق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے دائیں بائیں جو ہے وہ مسجد میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ جب مسلمان دائیں جانب سلام پھیرتا ہے تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں، اور جب بائیں جانب سلام پھیرتا ہے تب بھی فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور معصوم کی دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا جو ہے وہ اس سے زیادہ مستفید ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی صورت یہی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے پر اکتفا کی بجائے دونوں طرف سلام پھیرا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور دونوں جانب سلام پھیرتے ہوئے فرشتوں کی نیت کر لی جائے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرف اپنے جو دائیں جانب جتنے نمازی ہیں صف میں ان کی نیت بھی کر لی جائے، اور
ساتھ فرشتوں کی نیت بھی کر لی جائے کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے جو بائیں جانب نمازی ہیں ان کی نیت بھی کر لی جائے کہ ان پر سلامتی ہو، اور ساتھ میں فرشتوں پر سلامتی کی نیت بھی کر لینی چاہیے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ اس میں فائدہ ہے مسلمان کا، کیونکہ اس کے جواب میں جب فرشتے دعا دیتے ہیں تو معصوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے حق میں فرشتوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہوئے اس کی حکمت یہ ہے کہ دونوں جانب سلام پھیرا جائے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تکبیر تحریمہ اور رفع یدین میں مقارنت، یعنی تکبیر تحریمہ پہلے ہوگی، تکبیر تحریمہ اور رفع یدین ایک ساتھ ہوں گے، یا پھر ان میں سے جو ہے وہ رفع یدین کو مقدم ہونا چاہیے اور تکبیر تحریمہ کو بعد میں ہونا چاہیے۔ یہ طرفین کا مذہب ہے۔ امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ رفع یدین پہلے ہو، اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہو۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ، نماز میں ایک سلام ہے یا دو، اور اس سلام کی حیثیت کیا ہے، اس میں جو فقہا کا اختلاف تھا اس کی تفصیل پڑی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ احناف کے ہاں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ پہلے اٹھائے جائیں گے یا تکبیر پہلے ہوگی؟ نمبر دو، نماز میں احناف کے ہاں سلام کی کیا حیثیت ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔